کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ جمعہ مبارک جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے بھی جو نبی آئے ان میں بھی فضیلت کا حدیث شریف میں آتا ہے کہ بالکل. یہ جمعے والے دن کی جو ہے نا ویسے بھی فضیلت تمام جتنے بھی انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر، کیونکہ جو ہے نا یہ اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پھر اسی دن ان کا وصال ہوا، اور قیامت والے دن جو ہے نا وہ جو سور پھونکا جائے گا وہ بھی جمعے والے دن ہوگا. تو ایسے جو ہے نا جمعے کی اہمیت فضیلت شروع سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت اتاری سورت الجمعہ کے نام سے، یعنی کہ جمعے کے دن کے نام سے پوری سورت اتاری، جس میں پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا، اور پھر دوسرے رکوع میں جمعے کے جو ہے نا فضیلت بیان فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة، جب آپ کو نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے، جب جمعہ کی اذان کے لیے اذان کہی جائے، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد میں یعنی کہ نماز جمعہ خطبہ کی طرف فوراً چل پڑو. اور جو ہے نا جمعہ والے دن جب اذان ہو جائے تو وذر البیع، تو خرید و فروخت جو ہے نا ختم کر دو. خرید و فروخت اسی طرح دوسرے جتنے بھی مشاغل ہیں تو اس کو جو ہے نا چھوڑ دو. تو کیونکہ اس میں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم اس چیز کو سمجھتے ہو. تو یعنی کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا خرید و فروخت کرنا جو ہے نا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی بھی دوسرے معاملات کرنا جائز نہیں ہے. صرف اور صرف جمعے کی تیاری کرنا جو ہے نا پھر شروع کر دیں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب جو ہے نا خطبہ ہو جائے، نماز ہو جائے تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی رزق تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرو، کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تمہاری جو ہے نا کامیابی ہو سکے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور کلیہ فرما دیا کہ صرف اور صرف جو اسلام میں جو ہے نا، اسلام میں جو چھٹی کا تصور ہے، جو ایک کاروبار بند کرنے کا تصور ہے، وہ صرف ایک نماز کے ٹائم میں ہے، اور جو جمعے کے ٹائم میں جب پہلی اذان ہو جائے، پھر خطبہ ہو جائے، پھر اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اور اللہ کا فضل اور اللہ کا جو ہے نا رزق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا مقرر کیا ہوا ہے اس کو تلاش کرو. تو یہ جو ہے نا اسلام میں جو ہے نا اس کا تصور ہے سارا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو جب دیکھیں سودا بکتا ہوا یا کچھ تماشا تو متفرق ہو جائیں اس کی طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جو ہے نا تجھ کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ اگر سائڈ میں ہو جائیں. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ، تو کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے. خیر من اللہو ومن التجارہ، تو اس تماشے اور جو ہے نا سوداگری سے. اس آیت کو جو ہے نا شان نزول آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تب جو ہے نا سمجھ آئے گی. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صحابہ اکرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے جمعے کے دن، اور جمعے کا جو ہے نا خطبہ بیان فرما رہے تھے. تو اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا کہ فلاں قافلہ آ گیا، فلاں چیزیں بیچنے والا آ گیا. تو فلاں چیزیں بیچنے والا آ گیا. اس وقت عرب میں دستور یہ تھا کہ کوئی مال وغیرہ آتا جیسے جو ہے نا بھی کوئی عالمی منڈیاں جیسے ہوتی ہیں، جیسے بھی جو ہے نا چائنا سے لوگوں کے مال آتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا اس ٹائم مکہ میں جو ہے نا شام سے ایسے مختلف جگہ سے مال آتا تھا، اور کبھی کبھی آتا تھا. تو جب وہ آتا تھا تو اس کی منادی اعلان کر دیا جاتا تھا، تو لوگ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے اس مال پر خرید و فروخت کے لیے. لیکن جو جمعے کا جو حکم تھا اس وقت مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ جمعے والے دن کا حکم یہ تھا کہ جب جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، جب پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد جتنے بھی مشاغل ہیں خرید و فروخت سارے اس سے جو ہے نا منع ہو جانا چاہیے. منع کا اسلام کا جو حکم تھا. تو جب صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے تو جمعے کی منادی ہوئی،
تو ایک بندے نے اعلان کیا کہ جو ہے نا فلاں قافلہ آ گیا مال لے کر، تو اس وقت سارے صحابہ کرام مسجد سے جو ہے نا چلے گئے. تو بعض جو ہے نا تو کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہے جمعے کے خطبے میں، اور باقی جو ہے نا اٹھ کر مال کی خرید و فروخت کے لیے چلا جائے کہ کہیں جو ہے نا مال وہ ختم نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے نا آیت اتاری کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. تو یعنی کہ جب وہ لوگ جب کسی تجارت یا پھر جو ہے نا کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑنے کے لیے بکھر جاتے ہیں، تو آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو آپ جو جمعہ کو خطبہ دے رہے ہیں تو آپ کو کھڑا ہی چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو چیز جو ہے نا خدا کے پاس ہے وہ ایسے مشغلے اور تجارت سے بہت زیادہ بہتر ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے تو وہ تجارت سے بہت بہتر ہے. اور واللہ خیر الرازقین، اور سب سے اچھا روزی پہنچانے والا، روزی دینے والی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سورۃ الجمعہ میں جو آخر میں جو ہے نا جمعہ کی فضیلت اور احکامات بیان فرمائے. تو باقی احادیث میں اس جمعے کی جو ہے نا بہت بڑی فضیلت ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام دنوں سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی میں جو ان کا وصال ہوا جمعے والے دن ہی، اور اسی میں قیامت کا سور پھونکا جائے گا. جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو جمعے کا دن ہوگا، تو جس سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. آپ سنوں کا فرمان ہے کہ جمعے والے دن میرے کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کہ جو ہے نا جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے نا درود بھیجا نام بھیج کر. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کا جسد اطہر مٹی کے اعضاء میں مل جائے گا. تو صحابہ کرام نے اشکال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جو ہے نا جسم کو کھائے. تو اور کیونکہ حدیث میں جتنے بھی جو ہے نا جاندار جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو ان کے بعد ان کا جو گوشت ہوتا ہے وہ 3 دن بعد یا 4 دن بعد وہ گوشت ختم ہو جاتا ہے، صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جو ہے نا حرام کر دیا کہ انبیاء کی جو ہے نا جسم کو وہ نہیں کھا سکتی. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ جو ہے نا ایک سائل نے جو ہے نا پوچھنے والے نے عرض کیا کہ آپ ہمیں سلام کا جواب کیسے دیں گے؟ تو جب آپ کا بدن مبارک سالم نہ رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے اجسام مبارکہ کو کھانا حرام کر دیا ہے، اور جو مسلمان بھی مجھ پر سلام کہے گا اللہ تبارک و تعالی میری روح کو ادھر متوجہ فرما دیں گے اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. تو حضرت اوس بن عوف سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد میں آپ کو روکتا ہوں حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری روح مبارکہ سلام کا جواب دے گی، لیکن یہ کہاں پر سلام کا جواب؟ میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں یہاں سے سلام کر دیتا ہوں تو اسی وقت مجھے جواب تو نہیں ملے گا، مولانا صاحب کی جواب ملے گا یہاں پر بیٹھا یہ جو ہے نا بالکل جو ہے نا جتنے حدیث میں ایک اور بھی آتا ہے کہ جتنے جو اعمال ہیں ان بندوں کو ان کو لے کر فرشتے پیر اور جمعہ والے دن 2 دن جس طرح کے کچھ لوگوں کے عقیدے ہیں کہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے مولانا صاحب. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث سے جو ہے نا مخالف عقیدہ ہے. تو کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا جو ہے نا سلام پہنچایا جاتا ہے. تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا فرمان ہے کہ جیسے جو ہے نا جمعرات والے دن مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک جو ہے نا اس دن مجھ پر جو ہے نا جتنا درود و سلام پورے ہفتے کا پڑھا جاتا ہے تو وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور ایک ایک بندے کا کر کے کہ فلاں بندے نے آپ کو درود و سلام بھیجا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو اپنی متوجہ فرما دیتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے، تو وہ اپنے شیان سب کو جو ہے نا وہ جواب دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا حدیث کے الفاظ ہیں.
تو اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں ادھر ہی درود پڑھتا ہوں، سلام بھیجتا ہوں، تو مجھے ادھر ہی فوراً جواب دے دیتے ہیں، تو ویسے یہ قرآن و سنت کے مخالف جو ہے نا وہ ہے۔ تو لیکن جو ہے نا کہ جو حدیث میں جو ہے وہ یہی ہے کہ جمعرات والے دن کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجا جاتا ہے، اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں جو ہے نا جواب دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پورے جمعے والے دن ملا جاتا ہے، کیونکہ ہاں اسلامک دن میں کیا کہتے ہیں مغرب کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، ہاں تو بالکل۔ جمعے کا تو دن آپ اور صلی اللہ دوسری علیہ جو ہے وسلم نا کا روایت میں یہ بھی جی آتا ہے، جو اضافہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے جمعے والے دن فرشتے جو ہے نا بھیجتے ہیں۔ یہ واضح بالکل روایت ہے کہ فرشتے جو ہے نا مجھ میں تمہارا درود پہنچاتے ہیں، اور جو ہے نا جو قریب سے میں خود سنتا ہوں، سبحان قریب سے جو آپ درود شریف بھیجتے ہو میں خود جو ہے نا اس کو سنتا جس ہوں۔ طرح ابھی مسجد نبی میں ہم جائیں تو وہاں السلام ہاں علیکم مسجد کہیں تو نبی آپ میں صلی اللہ بالکل علیہ روزہ وسلم مبارک کے روزہ سامنے مبارک کھڑے کے ہو کے سامنے جی جہاں جی ہم نے صلاۃ و سلام پڑھیں جی تو جی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ خود سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ عام وعلیکم السلام کا جواب دیتے ہیں، ماشاء سنتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل سبحان جو ہے نا اللہ آپ وسلم اس کا جو ہے نا وہ خود سنتے ہیں۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ کیونکہ انبیاء جو ہے نا وہ قبر میں جو ہے نا زندہ ہیں، کیونکہ اب اسی حدیث میں آتا ہے ایک اور کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون علیہم، تو انبیاء جو ہے نا اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی جو ہے نا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان اسی طرح جمعے کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طرح سے غسل کیا اور جلد سے جلد مسجد میں پہنچا اور ابتدا سے ہی خطبہ سنا، امام کے قریب جگہ حاصل کی، یعنی کہ جو ہے نا پہلی صفوں میں بیٹھا اور خطبہ سنا اور خاموش بیٹھا رہا، کوئی لفظ کام یا کلام نہیں کیا، تو اسے ہر قدم کے عوض سال بھر کے روزوں اور راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ جو اس کا ایک ایک جو ہے نا وہ قدم ہے، اس کے سال بھر کے روزوں اور راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو محمد بن فصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون رحمہ اللہ سے حدیث کہ کلمہ غسل وقت صلاح کا جو میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اعضائے وضو کو دھویا اور پھر پورا غسل کیا۔ تو جس نے غسل کرنے میں جلدی کی، یعنی کہ جو حدیث میں آیا تھا وقت صلاح، تو اس سے مراد تو صحابیاں وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس سے مراد صرف وضو کرنا ہے یا پورا غسل کرنا ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا اس سے مراد پورا غسل کرنا ہے، پورا غسل کرنا۔ تو پھر جو ہے نا یہ فضیلت ملے گی کہ ہر قدم کے عوض سال بھر کے روزوں اور راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی ایسے دن پر کبھی سورج طلوع یا غروب نہیں ہوا جو جمعے کے دن سے افضل ہو۔ تو یعنی کہ جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ زمین کا ہر جاندار سوائے جنوں اور انسانوں کے جمعے کے دن سہما ہوا ہوتا ہے۔ زمین میں ہر جاندار سوائے جنوں اور انسان، جو جنات اور انسان ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے ان کے لیے اعمال، تو ان کے علاوہ ہر جو ہے نا جاندار جمعے کے دن سہما ہوتا ہے، اور مسجدوں کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اول آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور وہ ایسے شخص کی طرح ہیں جو اونٹ کی قربانی کرے جو پہلے آئے گا، اور اس کے بعد والا اس شخص کی طرح ہے جو بکری کی قربانی کرے، اور اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جو کسی پرندے کا صدقہ کرے، اور اس کے بعد والا ایسا ہے جو انڈے کا صدقہ کرے۔ تو جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ناموں والا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ جو ہے نا یہ پہلی جو اس میں فرمایا حدیث میں کہ جنوں اور انسانوں کے سوا جو ہے نا تمام جو ہے نا جاندار جو ہے نا جمعے کے دن سہمے ہوتے ہیں، کیونکہ جمعے والے دن جو ہے نا قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو ہے نا کہ جو قبر عذاب قبر ہوتا ہے تو اس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ تمام جو ہے نا اس کو محسوس کرتے ہیں، جاندار محسوس کرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات میں پردے میں رکھا تاکہ دنیاوی اعمال جو ہے نا وہ چل سکیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جو حصہ ہے حدیث کا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا کہ ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوتے ہیں مسجد کے، تو وہ پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور پھر اس کے برابر جو ہے نا ثواب ملتا ہے۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکری قربانی کرنے کا، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو پرندہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے، جب خطبہ شروع ہو جائے،
تو اس کے بعد جو آئے گا تو اس کا نام اس کاغذوں میں نہیں ہوگا، تو کیونکہ فرشتے اس وقت اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔